جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، یہ گزارش ہے کہ حکومت وقت نے جو ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ مڈل سکول بیٹ شکرانی، تحصیل احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور، اور اس سکول تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف سے اس سکول تک اٹھ شریف سے آنا پڑتا ہے، یہ تھوڑا سا منظر کشی میں کر دوں کہ اس سکول کے لیے آپ پہلے اٹھ شریف سے جب نکلیں گے تو پہلے ہیڈ پائنند پر آئیں گے، اور ہیڈ پائنند کی جو ہے نا وہ ضلع مظفر گڑھ کے اندر ہے، اور ضلع مظفر گڑھ سے جب ہوتے ہوئے آپ ہیڈ پائنند کراس کریں گے تو تحصیل علی پور کے ایریا، عظمت پور اور مڑی چوک سے پھر 15 سے 20 کلومیٹر ہے کچے کا ایریا، اور دریا پار ہے، کیونکہ یہ ایسا ایریا ہے جو دریا کے پار ہے، اور وہاں کی مقامی لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بیچ میں دریا ہے، لہذا گورنمنٹ کا نہ کوئی افسر یہاں تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ایم پی ایم اے نے کبھی اس ایریے کی طرف توجہ دی ہے۔ ایم پی ایم اے صاحبان صرف ووٹ لینے کے لیے شاید کسی دفعہ یہاں پہ آئے ہوں، لیکن اس ایریے کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے، اور نعوذ باللہ ایک بات غلط ہے، لیکن عرف عام میں عام لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے پچھاوڑے میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ گورنمنٹ سے دور ہیں، دریا سے پار ہیں، اور یہاں آنے کے لیے آپ کو اپنا مظفر گڑھ ضلع کی تحصیل احمد پور شرقیہ سے علی پور سے ہو کے آنا پڑتا ہے، اور یہ 25 سے 30 کلومیٹر کچے کا راستہ ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی ادھر نہیں آتا، افسران بھی نہیں آتے۔ یہ ہے بیٹ شکرانی اور جاگیر صادقآباد کا، یہ دو اپنا موضوع کا یہ ایک سنگم ہے، اور دریا سے پار ہونے کی وجہ سے نہ حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے، نہ ہمارے منتخب نمائندے اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس ایریے میں صرف ایک ہی سکول یہی تھا، بوائز پرائمری سکول، اور ہم نے اس سکول کی آواز کو اٹھایا 3 سال مسلسل، 4 سال اس سکول کی آواز کو ہم نے اٹھایا، اور 2014 میں یہاں پہ بھاولپور میں عمران سکندر بلوچ صاحب ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے، اس کو جس حال سے ہم یہاں پہ لے کے آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہیڈ پائنند کراس کرنا، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں آنا، پھر علی پور جانا، اور پھر علی پور کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے کچے کا 15 سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچنا، کوئی بھی نمائندہ نہ سرکاری افسر یہاں تک آتا ہے۔ اور اس سکول کے لیے جب ہم نے آواز اٹھائی تھی، 3 سال مسلسل ہم ایجوکیشن کے افسران کے پاس، ڈی سی صاحب کو جس طرح ہم لے کے آئے تھے، سیکٹری ایجوکیشن کے پاس، ہماری آواز نے اثر کیا، اور الحمدللہ آج سے 2 سال قبل اس سکول کو ہم نے مڈل کرایا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا کہ ہم نے ان معصوم بچوں کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بالکل دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے بچے بھی اسی طرح تعلیم کے حقدار ہیں جس طرح اٹھ شریف، احمد پور یا بہاولپور کے بچے حقدار ہیں۔ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میری کہنے کا مقصد یہی ہے، ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب سے یہی گزارش کروں گا، ہم نے جیسے تیسے اس سکول کو مڈل کرایا، اور یہ 4 دیواری نہیں ہوا کرتی تھی، آج اس سکول کی 4 دیواری بھی بن گئی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 سال ہونے کو ہیں، یہ سکول مڈل ہو چکا ہے، 13 سیٹیں سینکشن ہیں، اور صرف 3 اساتذہ یہاں پہ ہیں مڈل سکول کے لیے، 300 کی تعداد ہے۔ ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے تعداد بھی کم ہے، اور اگر ٹیچر یہاں پہ جس طرح 13 یہاں پہ سینکشن سیٹیں ہیں، 13 ٹیچر اگر مہیا کیے جائیں تو بچوں کی تعداد 500 سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ایک اور بات جو مجھے خدشہ ہے کہ ان سرکاری سکولوں کے لیے کلاس 4 کے ابھی درخواستیں مانگی گئی ہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ سیاسی لوگ ان سیٹوں کو بیچ رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو اس سکول کے سیٹ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس سکول کی جو کلاس 4 کی یعنی کہ چوکیداری کی سیٹ ہے، اسی مقامی ایریا کے کسی بچے کو دی جائے تاکہ وہ یہیں پہ رہ کر سکول کی حفاظت بھی کر سکے اور یہاں پہ رہے گا بھی صحیح۔ اگر کوئی سیاسی سفارش والا یا پیسے دے کر آنے والا یہاں پہ آئے گا تو 1-2 مہینے کے بعد وہ پھر اے ای او یا افسر کے دفتر میں اپنی تقرری لے جائے گا اور اس سکول کو پھر
वीरान छोड़ के चला जाएगा। एक तो यही मेरी गुजारिश DCO साहब से, वज़ीर तालीम से, राज साहब से कि इस इलाके के बच्चों के लिए एक तो इस स्कूल में टीचर पूरे मुहैया किए जाएं, और दूसरा जो क्लास 4 का चौकीदारे का जो सीट है वो इसी एरिया के किसी बच्चे को दी जाए, ताकि इस स्कूल के अंदर वो रहकर इसी एरिया का जो होगा 30 से 40 किलोमीटर दूर से कौन आएगा इस कच्चे रास्तों से, जिस तरह मैं अभी होके आया हूँ कोई भी नहीं आएगा। लिहाजा इस इलाके के लोगों का हक है कि इन्हीं को वो सीट दी जाए और ये 13 स्कूल दिए जाएं। इमरान खान साहब, आपने उस दिन एक तकरीर में कहा कि स्कूलों को और अस्पतालों को डॉक्टर नज़दीक के लोगों से, नज़दीक के इलाकों से दिए जाएंगे। ये एरिया अलीपुर नज़दीक लगता है, अलीपुर से कोई टीचर दे के इस इलाके को टीचर दे, ताकि ये हमारे मासूम बच्चे, ये जो पसमानदा इलाका है, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सके। और मेरे इस इलाके के मासूम बच्चों के लिए बच्चियों का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, बच्चियां भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं, प्राइमरी तक भी इसी में पढ़ती हैं, मिडल तक इसी में पढ़ती हैं बच्चियां और बच्चे। अंग्रेज़ के दौर में बाहर शहरों में शहर बच्चियां इकट्ठी पढ़ती हों, देहातों में ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत लोग बच्चियों को लड़कों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और फिर मिडल के बाद फिर 30 किलोमीटर दूर कौन जाता है। एक तो इस स्कूल को जल्द से जल्द हाई का दर्जा दिया जाए, ताकि ये बच्चियों और बच्चे जो मिडल की तालीम हासिल करने के बाद अपनी तालीम को जारी रख सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर ये मुतालबा कि इस स्कूल के लिए 13 का जो स्टाफ है वो पूरा किया जाए, और जो क्लास 4 की चौकीदारे की जो सीट है वो इसी इलाके के किसी बच्चे को, किसी बंदे को दी जाए, ताकि वो इस इलाके में रहकर इस स्कूल की हिफाजत भी कर सके। बाहर से आने वाला 1, 2, 3, 4 महीने के बाद फिर तबादला करा के चला जाएगा, फिर वही हम, और फिर वही मायूसी, फिर वही ये गंदगी, और फिर वही यहाँ पे हिफाजत के बगैर स्कूल। पहले भी यहाँ पे एक मोटर चोरी हो चुकी है। इस इलाके के लोगों का मुतालबा यही है कि बच्चों के लिए टीचर मुहैया किए जाएं और इस स्कूल को अपग्रेड करके हाई का दर्जा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह करे बच्चे जी। कौन आवाज तेरी पूछे नहीं अद्धे कोई MP जाए इन्हीं दी हिम्मत नाल दई हो गए थे MP भला दस क्या क्या बगैर वोटिंग हिना दे वोट वाले जेड़े वो आपका नहीं दे तांडी बुजुर्ग को बेच दी आ मैं तो भला के रास्ते के खराब रास्ते तो मानता हो